واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، ماہ رجب میں صحابی رسول کاتب وحی خال المؤمنین سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا یوم وفات ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی شخصیت و کردار اور خدمات اسلام پر قرآن و احادیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی معروف شاخ بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں۔ جنہوں نے اسلام کی آمد کے بعد کسی موقع پر بھی اسلام یا اہل اسلام کی مخالفت نہیں کی۔ اگرچہ آپ نے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا، مگر اس سے پہلے جو مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگیں کی، لڑائیاں لڑی، ان میں سے کسی بھی لڑائی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کی جانب سے شریک نہیں ہوئے۔ حالانکہ آپ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کی مخالفت میں پیش تھے، نہ صرف مخالفت میں آگے تھے بلکہ مشرکین کی قیادت کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اس کے باوجود آپ کے فرزند معاویہ جو اس وقت جوان تھے، آپ کے ہم عصر دیگر نوجوان بدر و احد میں، حنین میں، حدیبیہ میں اسلام مخالف لشکر میں نظر آتے ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے، جس کی بنیادی وجہ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
اسلام تو پہلے ہی قبول کر چکے تھے، اسلام سے متاثر ہو چکے تھے، لیکن باوجود اظہار اسلام نہ کر سکے۔ پھر جب فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تو اس کے بعد چند سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور ان چند سالوں میں اتنا مقام پایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کی ذمہ داری انہیں سونپی۔ کاتبین وحی کی تعداد مختلف بیان کی جاتی ہے، جن میں سب سے پہلا نمبر حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ہے، تو دوسرے نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گنا جاتا ہے۔ اور کتابت وحی کا فریضہ یہ کوئی معمولی فریضہ نہیں۔ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، ان کے کردار پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تاریخ کا سہارا لے کر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور میں یہ بات متعدد بار کر چکا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے شاگرد، آپ کے تربیت یافتہ لوگ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ قرآنی اور حدیثی شخصیات ہیں کہ ان کے زمانے میں قرآن اترتا تھا، ان کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام لب کشائی فرمایا کرتے تھے۔ اب جس شخصیت کی تعریف اللہ کا قرآن کرتا ہو، جس شخصیت کی تعریف نبی کا فرمان کرتا ہو، اس شخصیت کو تاریخ کے گندلے اوراق میں تلاش نہیں کیا جاتا۔ تاریخ بعد کے لوگوں کی مرتب کرتا ہے، تاریخ انسانوں کی رقم کی ہوئی ہے، یہاں انسانی خیالات اور جذبات کو دخل ہے۔ مورخین وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دل کو باتی ہو، یا جس دور میں لکھ رہے ہیں اس دور کے حکمرانوں کی خوشنودی کے پیش نظر ایسی بات کی جاتی ہے جس سے وہ راضی ہوں۔ جیسے آج کے دور کی صحافت کو لیجئے کہ صحافی وہی بولے گا، وہی الفاظ لکھے گا جس سے حاکم وقت خوش ہو اور اسے انعام و اکرام سے نوازے، اسے سرکاری فنڈ عطا کرے۔ جب آج کا انسان صحافت کے پیشے سے وفا نہیں کرتا تو بھلا پہلے کا انسان کہاں وفا کرتا ہوگا؟ جب آج کا انسان لکھتے یا بولتے وقت مصالح کو پیش نظر رکھتا ہے تو کیا ان لوگوں نے ان مصلحتوں کو نہیں دیکھا؟ جبکہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی عداوت کا طوطی بولتا تھا۔ جب تاریخ مرتب کی گئی تو بنو ہاشم کا دور تھا،
اور پھر مورخین نے ہر اس روایت کو تاریخ کا حصہ بنایا جس میں بنو امیہ کی مخالفت کی گئی، ہر اس بات کو کتاب میں شامل کیا جس سے بنو ہاشم کی تائید ہوتی ہو، ان کی خوشنودی میسر آتی ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو تاریخ مجروح کرتی ہے، ان کی شخصیت پر تاریخ کیچڑ اچھالتی ہے۔ ہم اصحاب نبی کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے، قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، کہ یہ مقدس اوراق پاکیزہ ہاتھوں میں ہیں۔ گویا کہ قرآن مقدس کی وحی جب آتی ہے، نبی اپنے اصحاب کو لکھنے کے لیے بولتے ہیں، ان لکھنے والے ہاتھوں کی طہارت، پاکی، عزت، عظمت کو اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ کے کلام کو لکھنے کے لیے کسی ایسے بندے کا انتخاب ہرگز نہیں کیا جا سکتا جو قابل بھروسہ نہ ہو۔ آج اگر میرے پاس کہیں سے کوئی خط آئے، کسی ایسی زبان میں ہو جو مجھے نہیں آتی، جس کو میں پڑھ نہیں سکتا، جس کو میں لکھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، میں کیا کروں گا؟ کسی ایسے کے پاس جاؤں گا جو اس زبان کو پڑھنا جانتا ہے، جو مجھے سمجھا سکتا ہے۔ پھر میں ایسے بندے کا انتخاب کروں گا جو قابل بھروسہ ہوگا، جس کی امانت میں، جس کی دیانت میں مجھے کوئی شک اور تردد نہیں ہوگا۔ ایک عام آدمی کا آنے والا خط بھی اگر میں کسی سے پڑھنے کی درخواست کروں گا تو اس شرط پر کہ وہ قابل بھروسہ ہو، قابل اعتماد ہو، وہ وہی بات پڑھ کے سنائے گا جو بات اس میں لکھی ہے، اپنی مرضی سے اس میں بات شامل نہیں کرے گا۔ یا میں کسی اور زبان میں لکھوانا چاہوں تو کسی ایسے بندے کا انتخاب کروں گا جو امانت دار ہو، جو دیانت دار ہو۔ تو کیا رب العالمین قرآن کے لکھوانے کے لیے کسی غیرے کو چن سکتے ہیں؟ کیا خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کو لکھنے کے لیے کسی ایسے بندے کا انتخاب کر سکتے ہیں جو قابل بھروسہ نہ ہو، جس کی دیانت پر یقین نہ ہو، جس کی امانت پر اعتماد نہ ہو؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے رسول ایسوں ہی کا انتخاب کرتے تھے جو قابل بھروسہ تھے، جو قابل اعتماد تھے، جن کی امانت میں شک نہیں تھا، جن کی دیانت میں شک نہیں تھا، جن کی سچائی میں شک نہیں تھا، جن کے اخلاص میں شک نہیں تھا، جن کی وفا میں شک نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کتابت وحی کے لیے جن اصحاب کو چنا، جن اصحاب کو متعین کیا، وہ اللہ کے بھی منتخب کردہ تھے، وہ نبی کے بھی منتخب کردہ تھے، وہ اللہ کے یہاں بھی قابل بھروسہ تھے، وہ نبی کے یہاں بھی قابل بھروسہ تھے۔ اور پھر ان کی امانت، دیانت، شرافت، عظمت، شان کو اللہ قرآن مقدس میں یوں بیان فرماتے ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ بڑے 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 عظمت والے ہاتھ ہیں،
بڑی شان والے ہاتھ ہیں، یہ نیکوکاروں کے ہاتھ ہیں، یہ مخلصین کے ہاتھ ہیں، یہ وفاداروں کے ہاتھ ہیں، یہ ان کے ہاتھ ہیں جو امانت دار ہیں، یہ ان کے ہاتھ ہیں جو دیانت دار ہیں۔ تو جن کے ہاتھوں کی عظمت اللہ قرآن میں بیان کرے، بھلا ان عظیم لوگوں کو تاریخ کے گندے اوراق سے دیکھ کر کمنٹ پاس کرنا کیا ایمانداری ہے؟ ان کی عظمت اور شرافت کو جو قرآن نے بیان کی نظر انداز کر کے تاریخ کے جھوٹے سہارے لے کر تبرہ کرنا، کیا یہ ایمان ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ نبی کے کسی ایک صحابی پر بھی انگلی اٹھانا در حقیقت تربیت نبی پر انگلی اٹھانا ہے۔ کسی ایک صحابی کے کردار پر انگلی اٹھانا نبی کی تربیت پر انگلی اٹھانا ہے۔ دیکھیے نا، اگر کسی استاد کے شاگرد غلطی کریں تو لوگ والدین استاد کے پاس آتے ہیں نا، آپ کا یہ بچہ صحیح نہیں ہے، آپ نے اس کی تربیت کیسے کی؟ کسی شاگرد کے غلط رویے کی وجہ سے استاد کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ استاد تم نے تربیت اچھی نہیں کی، اس لیے یہ غلط راستے پر چل پڑا۔ اب اگر کسی نبی کے صحابی کو بد کردار کہا جائے گا، نبی کے کسی صحابی کے ایمان میں شک کیا جائے گا، کردار میں شک کیا جائے گا، تو تربیت نبی پر انگلی اٹھانا ہے، اور نبی کی تربیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، نبی تو آئے ہی اسی لیے تھے کہ کتاب و حکمت سکھائیں گے اور دلوں سے ساری میل نکال کے انہیں پکے سچے مومن بنائیں گے۔ اب نبی نے اپنا فریضہ احسن طریقے سے انجام دیا ہے۔ نبی کا کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو غیر تربیت یافتہ ہو، نبی کا کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کے کردار پر انگلی اٹھانے کی اجازت ہو۔ ایک تو وہ نبی کے تربیت یافتہ ہے، دوسرے نمبر پر ان کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، قرآن مقدس میں جا بجا مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں شاگردان نبی کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان نبی کے شاگردوں کا امتحان لیا۔ اولئک امتحن اللہ، یہ وہ ہیں جن کا اللہ نے امتحان لیا۔ امتحان اللہ، یہ وہ ہیں جن کی آزمائش اللہ نے کی، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے جانچا۔ قلوبہم، ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کو پرکھا گیا، تو ان کے دلوں میں للتقوی، سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ اتنے پرہیزگار، یہ اتنے قابل ہونہار، یہ نبی کی تربیت کے، یہ نبی کے سینچے ہوئے، یہ نبی کے سنوارے ہوئے جب بارگاہ الہی میں امتحان دینے بیٹھے، امتحان لینے والی ذات اللہ کی، امتحان دینے والے اصحاب نبی، استاد خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، پھر امتحان کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ خود ممتحن فرماتا ہے کہ میں نے امتحان لیا، ان کے دلوں کو پرکھا تو ان کے دلوں میں تقوی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ انہیں دنیا کی لالچ نہیں تھی،
انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ہٹ کر کوئی اور بات قبول نہیں تھی۔ ان کے دلوں میں پرہیزگاری کا بیج تھا، ان کے دلوں میں اخلاص تھا، ان کے دلوں میں للہیت تھی، ان کے دلوں میں نبی کی محبت تھی، ان کے دلوں میں نبی کی اتباع تھی، ان کے دلوں میں نبی کی اطاعت تھی۔ تو خود ممتحن امتحان لینے کے بعد یہ اعلان فرمائے کہ یہ کامیاب ہے، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المفلحون، یہ پکے کامیاب ہیں۔ تو جو کامیاب ہو گئے ان پر آج وہ لوگ تبصرے کرتے ہیں جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، ان پر آج وہ لوگ کمنٹ پاس کرتے ہیں جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، آج وہ لوگ ان کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں جن کا اپنا ایمان مشکوک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کیے ہوئے ہر صحابی ہدایت پر ہے۔ تو قرآن مقدس سے ذرا آگے بڑھ کر ہم نبی کے فرامین میں دیکھتے ہیں، یوں تو مختلف صحابہ کے بارے میں نبی کے مختلف اقوال ہیں، چونکہ میں صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت چند احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اے مولا معاویہ کو سکھا دے کتاب اور حساب، اسے حساب اور کتاب کا علم دے۔ علم ایسی چیز ہے جو انسان کے باطن کو سنوارتی ہے، اور پھر جب کتاب کا علم ہو تو ہدایت کے راستے کھلتے ہیں، جب کتاب کا علم ہو تو ضلالت اپنا دامن سمیٹ لیتی ہے، جب کتاب کا علم ہو تو پھر بندہ اپنے خالق اور محسن کو پہچانتا ہے، جب کتاب کا علم ہو تو جائز اور ناجائز میں فرق معلوم پڑ جاتا ہے، جب کتاب کا علم ہو تو پھر شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اسے کتاب کا علم بھی دے، اسے حساب کا علم بھی دے کہ یہ معاشرت بھی آسان طریقے سے انجام دے۔ وقیہ العذاب، اور مولا اسے عذاب سے بچا لے۔ اب اللہ کے رسول جو دعا فرمائیں وہ رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بارگاہ الہی سے خالی آتے ہی نہیں ہیں، اور یہ ہاتھ اٹھتے ہی تب ہیں جب اللہ کی مرضی اور منشا ہوتی ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہوی، نبی تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں۔ گویا کہ نبی اگر بولتے ہیں تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، نبی جس کے لیے دعا مانگتے ہیں وہ اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ گویا کہ اللہ چاہتے ہیں اے نبی معاویہ کے لیے مجھ سے یہ دعا مانگ تاکہ میں اسے عطا کروں، اور اللہ کے رسول نے مانگا تو اللہ نے دیا۔ دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہم اجعلہ، توجہ کرنا، اللہم اجعلہ، اے مولا اس کو بنا دے ہادین، ہادین ہدایت دینے والا، مہدین ہدایت یافتہ، واہدی بہ، اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی ہدایت ملے۔ گویا کہ تین دعائیں اس ایک جملے میں ہیں، ہادی بنا، مہدی بنا، واہدی بہ۔ یا اللہ اس کو خود بھی ہدایت یافتہ بنا، اسے ہدایت یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہدایت دینے کی صلاحیت بھی عطا فرما۔ پھر جب ہدایت دینے کی صلاحیت عطا فرمائے تو یہ جسے ہدایت دے اسے بھی ہدایت کے راستے پر ڈال دے۔ ہادی، مہدی، واہدی بہ، اور یہ شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ دیکھیں نا، ہر
ہادی مہدی نہیں ہے، ہر مہدی ہادی نہیں ہے۔ جس طرح ہر عالم معلم نہیں ہوتا، ہر معلم عالم ضرور ہوتا ہے۔ ایک جاننے والا ہے، ایک سکھانے والا ہے۔ ہر جاننے والا سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن جو سکھا رہا ہے وہ جانتا ہے تو سکھا رہا ہے۔ ہر جاننے والا سکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہر سکھانے والا جانتا ضرور ہوتا ہے۔ پھر جو سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جسے سکھا رہا ہے وہ سیکھ بھی جائے۔ ایک بندہ جانتا بھی ہے، جاننے کے ساتھ سکھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن جو سیکھ رہے ہیں وہ سیکھ جائیں یہ ضروری نہیں ہوتا، اس لیے کہ سکھانے والے کی بات بعض دفعہ سیکھنے والا سمجھ نہیں پاتا۔ اب وہ بندہ جو جانتا بھی ہے، سکھانا بھی جانتا ہے، اور پھر جسے سکھا رہا ہے وہ سیکھ بھی جاتا ہے، تو وہ انتہائی قابل سمجھا جاتا ہے کہ یہ صاحب علم بھی ہے، یہ معلم بھی ہے، اور جو سیکھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے بخوبی سیکھتے ہیں۔ اسی طرح اور مثال عرض کروں کہ ایک آدمی ہے، وہ یہاں سے کراچی جانا چاہتا ہے، دوسرا بندہ وہ ہے جو کراچی گیا ہوا ہے، کراچی کا راستہ جانتا ہے۔ اب یہ بولتا ہے کہ مجھے کراچی جانا ہے، کیسے جاؤں؟ ہادی سکھانے والا کیا کہتا ہے کہ یہاں سے گاڑی پکڑو اور ایسے ایسے فلاں فلاں شہر سے ہوتے ہوئے فلاں مقام پر پہنچو گے، وہاں سے فلاں گاڑی میں بیٹھنا اور فلاں طریقے سے تم کراچی پہنچو گے۔ یہ ہے ہادی، راستہ دکھانے والا۔ کراچی بڑے گئے ہوں گے لیکن ہر کوئی بہتر طریقے سے رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اب جو کراچی کا راستہ جانتا ہے وہ ہدایت یافتہ بھی ہے، وہ کراچی کا راستہ دکھانے کا ہنر بھی رکھتا ہے، تو وہ ہادی بھی ہے۔ اور پھر اگر اپنے سائل کو وہ منزل تک پہنچا بھی دے تو وحدی بھی ہے۔ مولا معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، وحدی بھی بنا کہ یہ خود بھی ہدایت والا ہو، پھر یہ جسے ہدایت دے اسے یہ منزل تک پہنچا بھی دے۔ گویا کہ اسے ہدایت کے متعلق جو 3 صفات ہیں وہ تینوں عطا کر دے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر ہیں کہ جہاں خود بھی سیدھے راستے پر ہیں، دوسروں کو سیدھا راستہ دکھاتے بھی ہیں، اور پھر جنہیں دکھاتے ہیں وہ ہدایت پا بھی جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے معاویہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، جس نے معاویہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ گویا کہ معاویہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے۔ اور بھی مناقب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت معاویہ قرآنی شخصیت ہیں کہ قرآن ان کی عظمت بیان کرتا ہے، حدیثی شخصیت ہیں کہ حدیث میں ان کی عظمت اور شان موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ محسن اسلام ہیں کہ جنہوں نے 20 سال میں آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلامی پرچم لہرایا ہے۔ معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں یہاں ایک حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی ایک صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک دوپہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر محو استراحت تھے۔ ام ہانی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، حضور کی چچا زاد بہن ہے۔ حضرت ام ہانی کے گھر محو استراحت تھے۔
اٹھے تو مسکرا رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تبسم فرما رہے تھے۔ ام ہانی نے پوچھا اللہ کے رسول آج بڑے خوش ہیں، خیر ہے؟ حضور نے فرمایا ام ہانی میں نے ابھی دیکھا میری امت بحری جنگ لڑ رہی ہے، سمندر پار جا کر کے اسلام کے جھنڈے گاڑ رہی ہے، اور اول جیش من امتی یغزو البحر فقد اوجب الجنہ۔ ام ہانی میری امت میں سے جو سب سے پہلے بحری جنگ لڑے گا ان سب پر جنت واجب ہوگی، ان سب کے لیے جنت کنفرم ہو جائے گی۔ ام حرام کہتی ہیں کہ میں حضور کے پاس گئی، اللہ کے رسول دعا فرمائیں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، مولا اس پہلی بحری جنگ لڑنے والے لشکر میں ام حرام کو بھی شامل فرما۔ فرماتی ہیں وقت گزرتا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر آئے چل پڑے، حضرت عمر آئے چل پڑے، حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی تھے، اور ملک شام میں جو گورنر تھے وہ کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور حکومت میں مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ معاویہ نے بحری بیڑے تیار کیے ہیں، وہ سمندر پار جنگ لڑنے جا رہے ہیں، جو اس بحری لشکر میں شامل ہو کر جنت کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہے وہ معاویہ کے پاس پہنچ جائے۔ ام حرام کہتی ہیں میں غریب تھی، میں امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے پاس گئی کہ آپ جو یہ مدینہ میں اعلان کروا رہے ہیں نا کہ بحری جنگ کے لیے امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں جنت ملے گی، یہ حضور کا فرمان ہے نا؟ جی حضور کا فرمان ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ حضور سے کس نے نقل کیا ہے؟ یعنی اس حدیث کی راوی کون ہے؟ حضرت عثمان فرمانے لگے نہیں۔ تو حضرت ام حرام نے عرض کیا وہ میں ہی ہوں جس نے حضور سے یہ حدیث سنی اور نقل کی، اور یہاں ایک اور بات بھی میں شامل کروں کہ میں نے حضور سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے رسول دعا فرمائے میں بھی شامل ہو جاؤں، تو حضور نے میرے لیے دعا فرمائی تھی، اور جب تک میں نہ جاؤں تب تک بحری لشکر جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حضور نے میرے لیے دعا مانگی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ بات ہے، چلو تیاری کرو، اسے بھی اور اس کے خامد کو بھی سرکاری خرچ میں مدینہ سے ملک شام پہنچایا۔ تو یہ وہ لشکر جس کے جنتی ہونے کی اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، امیر معاویہ تیار کر رہے ہیں۔ اور پھر اس دور میں جو رومیوں کے پاس بحری بیڑے تھے ان کی تعداد 800 یا 900 تھی، جبکہ حضرت امیر معاویہ نے 1700 بحری بیڑے تیار کیے تھے۔ 1700 سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں اگر کسی کے پاس بحری جہاز تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ اور پھر انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو لہرایا اور حق کا بول بالا کیا، یورپ کی سرحدوں تک جا کر کے اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ امیر معاویہ محسن اسلام ہے، 20 سال تک پر امن دور گزارا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ایسے محسنین کی حقیقی تصویر کو جاننا ضروری ہے تاکہ دشمنان اسلام کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ہم کہیں اپنے محسنوں کے احسانات کو بلا نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔